أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله مولانا العظيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مبتهل. قبل سر ترام علماء کرام، شرکاء خطبہ جمعہ، مؤسسین حاضرین محترم، اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لاتے ہیں جس کی توفیق سے نماز جمعہ کی اس بابرکت نشست میں ہم شریک ہیں۔ سورہ التوبہ کی آیت نمبر 33 کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس آیت مبارکہ کی روشنی میں آج ہم جس موضوع کو زیر بحث لائیں گے وہ ہے مذہبی اسلام اور سیاسی اسلام میں فرق کیا ہے۔ یہ دونوں باتیں سمجھنے کے لیے دو حصوں میں ہم نے تقسیم کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ دو باتیں الگ الگ بیان نہیں فرمائی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ جب ہم دین کی بات کرتے ہیں تو دین کے اندر نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، اعمال صالحہ بھی ہے، ساری چیزیں۔ اسلام کو بطور قوت نافذہ دے کر اقتدار پہ غالب کرنا بھی شامل ہے۔ بھوکے کو پانی، پیاسے کو پانی پلانا، بھوکے کو کھانا کھلانا بھی شامل ہے دین کے اندر۔ دوسرے مذاہب کی طرح اور عیسائیوں کی طرح ہمارے مذہب کا یہ حال نہیں ہے کہ عبادات اور چیز ہیں اور بقیہ معاملات وہ اسلام کا حصہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ جو میں نے دو ٹرمز استعمال کی ہیں، مذہبی اسلام اور سیاسی اسلام، یہ بات کو سمجھنے کے لیے اور اس کانسیپٹ کو پوری طرح آپ کے ذہنوں میں واضح کرنے کے لیے میں نے دو ٹرمز استعمال کی۔ جب آپ کہتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ مکمل ضابطہ حیات ہے۔ مذہب بھی، سیاست بھی، خدمت خلق بھی، عبادات بھی، جملہ معاملات اس کے اندر شامل ہیں۔ نماز پڑھنا کوئی الگ شعبہ نہیں ہے، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، یہ کوئی الگ دین سے کوئی باہر چیز نہیں ہے، دین کے اندر شامل ہے۔ باہر مارکیٹ کے اندر بیٹھ کر اس کے حلال کا معنی بھی عین دین ہے، اسلام ہے۔ نماز پڑھنا بھی اسلام ہے، حج کرنا بھی اسلام ہے، اور بھوکے کو کھانا کھلانا بھی اسلام ہے، پیاسے کو پانی پلانا بھی اسلام ہے، اس کا اجر اور ثواب ہے۔ یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں، الگ کوئی چیز نہیں۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عبادت، بندگی، قرآن کی تلاوت، ہم نے اس چیز کو کل دین سمجھا۔
ہم نے سمجھا کہ یہ دین ہے، بس اسلام یہی ہے، اسلام یہی ہے، یہ ہم نے سمجھا۔ اللہ رب العزت نے یہ تصور کہیں نہیں کیا، جبکہ ہم نے یہ سمجھا کہ اسلام کو بطور قوت نافذہ اقتدار کے ذریعے نافذ کرنے کا عمل جو ہے، اس کا اسلام کے ساتھ تعلق نہیں، سیاست کے ساتھ تعلق ہے۔ اور ہم نے سمجھا کہ سیاست کوئی اور چیز ہے، ہم نے سمجھا کہ سیاست کوئی اور چیز ہے، اور اس ہم نے سمجھا جھوٹ بولنا، دھوکہ کرنا، حق غلط کرنا، کرپشن کرنا، لوگوں کے ساتھ زیادتی کرنا، برے کام کرنا، اس کا نام ہم نے سیاست رکھا ہے، جبکہ دین نے سیاست خدمت خلق کو کہا ہے، جبکہ دین نے سیاست خدمت خلق کو، مخلوق کی انسانیت کی خدمت کرنے کا نام سیاست رکھا۔ انسانوں کو فائدہ کیسے پہنچے گا، انسانوں کی خدمت کیسے ہوگی، انسانوں کو سہولیات کیسے ملیں گی، انسانوں کی مشکلات کیسے کم ہوں گی، انسانوں کا تحفظ کیسے ہوگا، عوام کا تحفظ کیسے ہوگا، ان سارے امور کو بجا لانے کا نام سیاست ہے، اور سیاست ان الدین عند اللہ الاسلام کا حصہ ہے، الگ نہیں۔ مثلا مثال کے طور پر قمیض پہنی ہے میں نے، اور میں اتار کے رکھتا ہوں رات کو سونے سے پہلے، صبح میں بچے کو کہتا ہوں میری قمیض اٹھا ہے، جب قمیض کا نام لیں گے کہ قمیض اٹھا کے لے آؤ، تو قمیض کے اندر یہ کالر بھی ہوگا، کف بھی ہوگا، بازو بھی ہوں گے، پاکٹ بھی ہوگی، سارا کچھ اس کے اندر شامل ہوگا، اس پوری چیز کا نام قمیض ہے۔ میں کبھی یہ بات نہیں کہوں گا کہ بیٹے کو کہ بیٹے میری کالر اور کف بھی ساتھ لیتے آنا، قمیض لے آؤ، کالر اور کف بھی ساتھ لیتے آنا، قمیض لے آؤ ساتھ اس کے پاکٹ بھی ساتھ لیتے آنا، یہ کبھی نہیں ہوگا۔ جب قمیض کہیں گے تو قمیض کرتے کے اندر یہ ساری چیزیں، اس کا بینڈ، اس کا کالر، اس کا کف، اس کی پاکٹ، اس کے بٹن، یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہوں گی، تو پوری کا نام قمیض۔ سو بلا تشبیہ بلا مثال اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات، ایک دین ہے، کل کا نام ہے۔ یہ تقسیم ہم نے کر رکھی ہے کہ مسجد میں نماز پڑھنا یہ مذہبی کام ہے، اور رزق حلال کمانے کے لیے سارا دن دکان پہ بیٹھ کے دھوکہ نہیں کرنا، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ لوگوں کے ساتھ زیادتی کر کے اور مسجد میں آ کر کے 5 وقت کے نمازی بن جائے تو ہم کہیں گے پاک صاف ہو جائیں گے، یہ تصور اسلام کا نہیں۔ اسلام یہ کہتا ہے نماز پڑھو گے تو ثواب اس کا بھی ملے گا، راستے میں چلتے ہوئے اندھے کو سڑک پار کراؤ گے تو اسلام کہتا ہے اس کا بھی آپ کو اجر ملے گا، بھوکے کو کھانا کھلاؤ گے تو اس کا بھی اجر ملے گا، آپ کو پیاسے کو پانی پلاؤ گے تو اس کا بھی اجر ملے گا۔ کسی دکھی انسانیت کی اگر تم خدمت کرو گے تو فرمایا اس کا بھی ثواب ملے گا، یہ بھی دین کے اندر رکھا گیا۔ جو کانسیپٹ ہے اسلام کا کہ ہم نے مذہبی اسلام اور بنایا اور سیاسی اسلام اور بنایا، یہ دونوں کو ملائیں تو ان الدین عند اللہ الاسلام بنتا ہے۔ دوسرے نمبر قرآن مجید فرقان حمید نے ان الدین عند اللہ الاسلام کے متعلق فرمایا هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کان المشرکون، فرمایا کہ وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق دے کر کے بھیجا۔ دین حق دے کر، یہاں کوئی طرز استعمال نہیں ہوئی کہ مذہبی اسلام دے کر بھیجا، مذہبی دین دے کر بھیجا اور سیاسی دین دے کر بھیجا، نہیں، یہاں پر دین حق، حق والا دین جو ہے وہ دے کر کے اللہ رب العزت نے اپنے رسول کو بھیجا تاکہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر دین پر اس دین کو غالب کرے، ہر مذہب کو غالب کرے، مذہب کے اوپر غالب کرے،
بے شک یہ مشرکین کو یہ بات اچھی نہ لگی اور مشرکین یہ بات اچھی نہیں سمجھتے۔ اب اگلی بات کیا ہے؟ ہم جو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکات دیتے ہیں، اعمال صالحہ کرتے ہیں، دین کا ایک شعبہ ہے۔ جیسے قمیض کا یہ کالر ہے، یہ ایک حصہ ہے، اس کا کف اس کا ایک حصہ ہے، پاپٹ اس کا ایک حصہ ہے، ڈپارٹمنٹ ہے، شعبہ ہے، الگ الگ ہر چیز کا۔ وہ جو نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکات دینا، اعمال صالحہ، بندگی اللہ ادا کرنا، وظائف پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، یہ دین کا ایک چھوٹا سا شعبہ ہے، بڑا بھی نہیں، چھوٹا شعبہ ہے۔ بڑے بڑے شعبے دین کے باہر پڑے ہیں جن کا تعلق مسجد کے ساتھ قطعاً نہیں ہے اور عبادات اور بندگی کے ساتھ نہیں ہے۔